نماز کے دوران مرد کے لیے اور عورت کے لیے چہرے کو چھپا کر نماز پڑھنے کی ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سمجھ لیں کہ مرد اور عورت اگر نقاب کیا ہو، سردی کی وجہ سے چادر سے لپیٹا ہو، مفرل لیا ہو، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہو جس کی وجہ سے چہرے کو چھپایا ہو، اتنا چھپایا ہو، تو اس میں نماز کا حکم کیا ہوگا، تفصیل کیا ہوگی، توجہ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل سمجھ لیجیے گا، بڑے آسان انداز سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ نماز کے دوران مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی چہرہ اتنا واضح ہونا، مطلب کہ نظر آنا، کھلا ہونا، یہ ضروری ہے۔ چہرے کو چھپانا جائز نہیں ہے، نماز میں چہرے کو نہیں چھپا سکتے۔ اگر نماز میں چہرے کو چھپائیں گے تو یہ مکروہ ہے۔ اس کی مکروہ کی میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اگر نماز میں اتنا چہرہ چھپا ہوا، جیسے مثال کے طور پر ٹھوڑی وغیرہ اور منہ وغیرہ چھپا ہوا ہے لیکن ناک باہر ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی اس کو بولا جاتا ہے کہ ناپسندیدہ طریقہ ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ خلاف سنت کہہ سکتے ہیں، غیر مناسب کہہ سکتے ہیں، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اگر منہ چھپا ہوا ہے اور یہ تھوڑی چھپی ہوئی ہے، منہ چھپا ہوا ہے، اس طرح اگر چھپا ہوا ہے، اتنا کسی چادر کے ذریعے ایسے چھپایا یا ماسک یہاں پہ لگایا ہوا ہے، تو یہ مکروہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنا چھپایا ہوا کہ ناک بھی اس میں چھپا ہوا ہے، وہ ماسک لگایا ہے یا بالفرض عورت نے نقاب کیا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے، یا پھر مثال کے طور پر کسی مرد نے سردی کی وجہ سے چادر لپیٹی ہوئی ہے، یا پھر وہ اس نے مفرل لپیٹا ہوا ہے مرد نے یا عورت نے، تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہوگی نماز۔ مکروہ تحریمی بولتے ہیں کہ ایسی نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب الاعادہ نماز ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا، دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا۔ لیکن اس میں مزید آگے تفصیل بیان کرتا ہوں۔ اب اس میں مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے چہرہ چھپایا ہو تو وہ مثال کے طور پر عورت ہو سکتا ہے باہر جیسے نماز ادا کر رہی ہو، کسی بس اسٹاپ پہ ادا کر رہی ہو، کسی اسٹیشن پہ ادا کر رہی ہو، کسی سڑک پہ ادا کر رہی ہو، کسی جگہ ایسی موجود ہو جہاں پر مجبوری میں نماز کا ٹائم ہو جائے یا ٹائم جا رہا ہو، وہاں پر اس کو نماز پڑھنی پڑ جائے، لیکن وہاں پر غیر لوگ موجود ہوں، بازار والا معاملہ ہو یا دوسرے لوگ غیر محرم لوگ موجود ہیں، اب وہاں پر عورت نے نماز ادا کرنی ہے یا ایسی جگہ پر ادا کرنی ہے، اس کی بھی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اب ایک بات تو یہ میں نے بتا دی کہ اگر اتنا منہ چھپا ہوا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے، غیر مناسب ہے، مکروہ تنزیہی جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ناک بھی چھپا ہوا ہے تو مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا نماز میں۔ اگر کسی جگہ پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، مرد بھی عورت بھی، تو انہوں نے اپنے ناک کو اس طرح نہیں چھپانا، منہ کو نہیں چھپانا، بلکہ پورا جو چہرہ ہے نا ظاہری طور پر وہ ظاہر ہونا چاہیے، عورت کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی، دونوں کے لیے سیم حکم ہے۔ چاہے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں، مرد مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، سردی کی وجہ سے اس نے چادر ایسے لی ہوئی ہے، ایسے چادر نہیں لینی۔ عورت کا میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے مرد کا۔ مرد گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، باہر نماز پڑھ رہا ہے، کسی جگہ پر روڈ میں پڑھ رہا ہے، اسٹیشن پہ پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تنہا پڑھ رہا ہے، جس طرح بھی پڑھ رہا ہے، تو اس طرح کوئی مفرل کے ذریعے سے، ماسک کے ذریعے سے، چادر کے ذریعے سے اس طرح منہ کو چھپانا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے چھپایا ہوگا اور ناک تک اگر چھپا ہوا ہے تو مکروہ تحریمی ہوگی، ایسی نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہوگی۔ اب مثال کے طور پر اگر ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ باہر کسی جگہ پر نماز ادا کرتی ہے، سفر میں تھی، باہر موجود تھی، اب اس کو نماز ادا کرنی پڑ جاتی ہے، بس سٹاپ پر، اسٹیشن پر، کسی جگہ پر نماز اس کو پڑھنی پڑ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر عورت کیا کرے؟ اچھا، عورت میں دو چیزوں کو سمجھے۔ ایک چیز یہ ہے کہ عورت کا پردے کا حکم یہ زیادہ سخت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نماز میں چہرے کو ظاہر رکھنا اور اتنا ناک تک حصہ نہ چھپانا، یہ بھی اگرچہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں، عورت کے پردے کے مقابلے میں یہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا سخت عورت کے پردے کا حکم ہے۔ یعنی عورت کے پردے کے حکم کو اگر لیں تو اس کا غیر محرم سے پردہ کرنا، اس کی زیادہ تاکید ہے کہ زیادہ بڑا حکم ہے یا زیادہ سخت حکم ہے۔ اور دوسری طرف نماز میں چہرے کو کھلا رکھنا، یہ بھی اگرچہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن اس حکم کی بنسبت اس کا درجہ کم ہے، منع ہونے کے اعتبار سے اس کا حکم، اس کی تاکید زیادہ ہے، تو اس کا حکم سخت ہے، اسلام میں، دین میں سخت ہے۔ اس وجہ سے اگر عورت کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کرتی، پہلی بات تو اس میں یہ ہے، اگر کسی بس سٹاپ پہ، اسٹیشن پہ، کسی جگہ پر باہر پڑھنی پڑ جاتی ہے جہاں پر غیر محرم لوگ بھی موجود ہوں، تو عورت پہلی بات وہاں پر جگہ ایسی تلاش کرے جہاں پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اور عورت وہاں پر اس جگہ پر چہرے کو کھول کر نماز پڑھ سکے، مطلب اتنا کھلا ہوا ہو اور اس طرح عورت نماز پڑھے۔ کوئی جگہ ایسی تلاش کر لے اگر موجود ہو تو۔ اگر کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر اس نے نماز ادا کرنی ہے، وہ چاہے کوئی مسجد ہے، مطلب کہ رستے میں جو اس طرح موجود ہے کوئی، یا کوئی جگہ ہے، سڑک ہے، بازار ہے، کوئی سٹاپ ہے، اسٹیشن ہے، کسی جگہ پر نماز پڑھنی ہے، کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر وہ اکیلی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکے، غیر محرم کی نظر نہ پڑے، اس نے نماز پڑھنی ہے تو غیر محرم وہاں پر لوگ موجود ہیں، ان کی نظر پڑ سکتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ نقاب میں ہی نماز پڑھ لے۔ یعنی چہرہ اس کا چھپا ہوا ہے، اگرچہ اتنا چھپا ہے، یا اس نے صرف آنکھیں اس کی نظر آ رہی ہے، جس طرح بھی پڑھ رہی، اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے۔ اس نے برقع پہنا ہوا ہے،
بڑا برقع دوسرا پہنا ہوا ہے, نقاب کیا ہوا ہے, جو بھی معاملہ کہ اسی حالت میں عورت نماز پڑھ لے, اس کی نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایک عذر آ گیا. عذر کیا آیا کہ ایک طرف حکم یہ ہے کہ غیر محرم لوگ موجود ہیں, ان سے پردہ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان سے پردہ کرنا لازم ہے, اگر پردہ نہ کیا تو ناجائز ہے, حرام ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ نماز ادا کرنی ہے, اس میں چہرہ کھلا رکھنا ہے, تو اس حکم کو چھوڑ دینا ہے. اور دوسرا حکم جو ہے پردہ کرنے والا غیر محرم کے سامنے اس حکم پر عمل کرنا ہے, پابندی کرنی ہے. تو عورت اسی طرح پردے کی حالت میں چہرہ اگرچہ اس کا چھپا ہوا ہو, نماز کو ادا کر لے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور چادر کا میں نے بتا دیا کہ مرد حضرات نماز میں اس طرح چادر نہ لیں. ایک اس کا چادر کا الگ سے یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ چادر لی ہوتی ہے اور دونوں پلو اس طرح نماز میں لٹک رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے, اس طرح بھی نماز میں جائز نہیں ہے. اس وجہ سے چادر یا تو آپ لیں اس طرح کہ اس کا ایک حصہ یعنی کہ نیچے لٹک رہا ہو, دوسرے حصے کو آپ نے گلے سے یوں کر کے گھما کے پیچھے کی طرف ڈالا ہو, یا اچھے طریقے سے کلوز ہو کے اوپر سے سر کے اوپر سے یوں کر کے چادر لی ہو اور اس طرح کر کے اس کو آپ نے ڈالا ہو. یا تو نماز کے دوران اگر چادر لینی ہے تو آپ اس طرح چادر لے لیں, یا پھر آپ اس میں یہ معاملہ کریں کہ چادر کو اتار کے رکھ دیں, 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ لگنے نماز میں, وہ ادا کر لیں, اس کے بعد آپ تسلی سے چادر لے کے بیٹھ جائیں یا چادر لے لیں اپنی. ٹھیک ہے, تو نماز میں اس طرح کے معاملات سے احتیاط کرنی ہے. جرسی کوئی اس طرح کی پہنی ہوئی ہے تو اس میں بعض دفعہ مثال کے طور پر بازو اوپر تک اس طرح چڑھائے ہوتے ہیں, وضو کرنے گئے تھے اور جلدی جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے آئے, بازو نیچے کیے نہیں اور اسی طرح آ کے جماعت کے ساتھ شامل ہو گئے, ایسا معاملہ نہیں کرنا. اپنے لباس کو بھی سیٹ رکھنا ہے, چادر وغیرہ لی ہے تو اس کو بھی سیٹ رکھنا ہے کہ میں اتار کے رکھ دوں اس کو سائڈ پہ, بعد میں اوپر لے لوں گا. اگر لینی ہے تو اس طرح کر کے صحیح طریقے سے لی ہو, دونوں پلو نیچے لٹک نہ رہے ہوں اس طرح, کہ ایسا نہ ہو مثال کے طور پہ ایک پلو آگے کی طرف لٹک رہا ہے ایک پیچھے کی طرف لٹک رہا ہے, ایسا بھی نہیں کرنا. اور دونوں پلو اس طرح کر کے گلے کے اوپر سے لے کے آ کے ایک اس طرف لٹک رہا ہے, ایسا بھی نہیں کرنا. اس طرح بھی چادر نہ لٹک رہی ہو, ایک پلو لٹک رہا اور دوسرا گلے کی طرف سے گھما کے ایسے پیچھے ڈالا ہو, اس طرح نماز میں چادر لے سکتے ہیں. یا پھر اوپر سے لے کے اس طرح کر کے ایک طرف ڈال سکتے ہیں, اس طرح کر سکتے ہیں. اور اگر جرسی کوٹ جیکٹ وغیرہ نماز میں پہنی ہو, اس پر میں ویسے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں. اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آگے سے کھلی ہوئی ہے, جیسے مثال کے طور پر یہ زپ ہے آگے سے کھلی ہوئی ہے لیکن نیچے قمیض موجود ہے, شرٹ موجود ہے, تو اسی طرح آپ نماز پڑھ لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں, نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر بند کر کے پڑھ لیتے تو تب بھی ٹھیک ہے, تب بھی ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ کسی نے شرٹ پہنی ہے یا قمیض پہنی ہے یا صرف جیکٹ پہنی ہے اور نیچے کچھ نہیں ہے, سینہ نظر آ رہا ہے, تو پھر اس طرح نماز نہیں ہوگی, کیونکہ سینہ کھلا ہوا ہے, نماز ختم ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. تو اس طرح نہیں معاملہ اس طرح کا کرنا کہ وہ لباس کے قمیض ہو, شلوار ہو, پینٹ شرٹ پہنی ہو, کچھ بھی اس طرح کا معاملہ پہنا ہو, تو لباس کو نماز میں سیٹ رکھنا ہے, ٹھیک رکھنا ہے, اور ساری چیزوں کا خیال کر کے پھر اس کے بعد نماز کے اہتمام والا, نماز کو ادا کرنے والا معاملہ آپ نے کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے واقعی ویڈیو سے تو اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دیجیے گا. ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.